لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین مطلوب کل طالب امام علی ابن ابی طالب. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک درود پڑھے محمد والے. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و اہل بیت رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین الہ آباد کی محبتیں، برادر عزیز بہادر بھائی کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا. عزیزان گرامی، اس وقت میرے پاس دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اور مجھے یہاں سے فوراً فیض آباد کے لیے روانہ ہونا ہے اور جلوس کی مجلس کو خطاب کرنا ہے. بہرحال ایک مختصر سی مدت کے لیے میں آپ کے درمیان آیا ہوں اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر کوزے میں سمندر سمیٹ لیا جاتا ہے. بہرحال آپ بولتے رہیں تاکہ مجھے یہ احساس رہے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. میں نے آج کی اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع کلام قرار دیا،
پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بے شک اے میرے بندو، تمہاری ہدایت کے واسطے اللہ کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، نور و کتاب مبین، ایک نور ہے اور دوسری روشن کتاب ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، کتاب کے مسئلے پہ امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے یا کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اختلاف ہمیشہ نور کے عنوان پر ہوتا ہے کہ نور کیا ہے اور نور کون ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، کتاب پر سب اتفاق رکھتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ظاہر بات ہے کہ اللہ نے کتاب سے پہلے نور کو بھیجا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یا تو جو پہلے آیا ہے یا تو وہ کتاب سے بھی افضل ہوگا یا کم از کم کتاب کے پیرالل ہوگا۔ توجہ، تو ہم اللہ سے سب سے پہلے یہی پوچھیں گے کہ پروردگار، سب سے پہلے تو ہمیں کتاب کی عظمت بتا دے، اس کتاب کا رتبہ بتا دے، اس کتاب کا مرتبہ بتا دے، اس کتاب کا مقام بتا دے، اس کتاب کا وزن بتا دے، تاکہ جب ہمارے سمجھ میں یہ آ جائے کہ کتاب اتنی بلند ہے تو پھر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا۔ تو اب جب اللہ سے پوچھا گیا تو اب خدا خود کتاب میں فرما رہا ہے، لو انزلنا القرآن، دیکھو اگر ہم اس قرآن کو، اس کتاب کو اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا۔ کیا ہوتا کہ خشیت الہی کتاب نہ لا کر پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت و قوت و صلاحیت نہیں ہے، پہاڑ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ قرآن کا وزن اٹھا پائے۔ مسلمانوں، یہی سے اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ کر لو کہ وہ قرآن جو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا، اللہ نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے سینے پر اتارا۔ اللہ اکبر۔ بھئی اندازہ لگائیں کہ اللہ جانے وہ ذات مصطفیٰ کتنی وزنی ہوگی کہ جس نے اپنے سینے میں قرآن کو اٹھایا۔ اب جملہ پڑھنا میرا کام، کیسے سننا ہے یہ الہ آباد کا کام۔ وہ قرآن جس کا وزن پہاڑ نہ اٹھا سکا، اللہ جانے اس ذات مصطفیٰ کا وزن کیا ہوگا جس نے اپنے سینے قرآن کو اٹھایا۔ تو مولویوں یہ بھی تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ جانے پھر اس آغوش ابو طالب کا وزن کیا ہوگا جس نے محمد کو اٹھایا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کہ جس نے اپنے سینے پر قرآن کو اٹھایا۔ اور دیکھیے اللہ نے قرآن جس رات پر نازل کیا، اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تم کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کیا ہے جس پر ہم نے قرآن کو اٹھایا، کہ قرآن کو اٹھانا۔ اللہ آگے بڑھ کے خود کہہ رہا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کہہ رہا وہ ایک رات کے جس پر ہم نے قرآن کو نازل کیا، وہ رات 1000 راتوں سے نہیں، 1000 دنوں سے نہیں، 1000 ہفتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس رات میں پاک روحیں آزاد ہوتی ہیں، اس پوری رات پر اللہ کا سلام ہے۔ وہ پوری رات سلامتی والی رات ہے، جب تک سورج نمودار نہ ہو جائے، فجر نہ آ جائے۔ تو عزیزان گرامی اندازہ لگاؤ کہ وہ رات جس
انسان کہتا ہم جیسے ہیں. بھائی بہت افسوس کی بات ہے کہ جن منحوسوں کا چہرہ دیکھ کر دن کے اجالے میں ان کی بیویاں خوفزدہ ہو جائیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نبی کے جیسے. اللہ جس کے سینے پر قرآن کو نازل کر رہا ہے, اللہ کہہ رہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہاری ہدایت کے واسطے دو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں, نور اور کتاب. تو بھائی کتاب پر کسی کو اختلاف نہیں, سب متفق ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. بحث اس بات پر ہے مسلمانوں میں کہ نور کیا ہے, نور کون ہے. اور قسم خدا کی بات بھائی, نایا بھائی, بہادر بھائی, اس مسئلے پہ تو مسلمانوں میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. نور کیا ہے, نور کون ہے اللہ, اس پر تو مسلمانوں کو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وجہ یہ ہے کہ جب میرے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا, تو میرے نبی نے خود یہ فرما دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے, میں جملوں میں کہہ دوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین نہ تھی, نبی کا نور تھا. آسمان نہ تھا, نبی کا نور تھا. سورج نہ تھا, نبی کا نور تھا. چاند نہ تھا, نبی کا نور تھا. یا جملے بدل کر کہہ دوں, آسمانوں کو بلندی عطا نہیں ہوئی تھی, نبی کا نور تھا. زمینوں کی پستی نہ تھی, نبی کا نور تھا. سورج میں روشنی نہ تھی, نبی کا نور تھا. چاند کی چاندنی نہ تھی, نبی کا نور تھا. دریاؤں کی روانی نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. موجوں میں طغیانی نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. زلیخا کی جوانی نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. تاروں میں چمک نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. پھولوں میں مہک نہ تھی, میرے نبی کا نور تھا. آدم کو علم عطا نہیں ہوا تھا, میرے نبی کا نور تھا. موسیٰ کو ہیبت نہیں ملی تھی, میرے نبی کا نور تھا. یوسف کا جمال نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. موسیٰ کا جلال نہ تھا, میرے نبی کا نور تھا. فرشتوں کی خلقت نہیں ہوئی تھی, میرے نبی کا نور تھا. ملائکہ پیدا نہیں ہوئے تھے, میرے نبی کا نور تھا. جنت و کوثر کی خلقت نہیں ہوئی تھی, میرے نبی کا نور تھا. تو میں سوچتا تھا بیٹھے بیٹھے کہ جب میرے نبی نے یہ خود کہہ دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, تو میں سوچتا تھا کہ مسلمانوں میں آخر وہ کون منحوس لوگ ہیں جو اپنے نبی کے نور ہونے کا ہی انکار کرتے ہیں. اب یہ الہ آباد کا تہذیب یافتہ مجمع کہے گا مولانا آپ نے ان لوگوں کو منحوس کیسے کہہ دیا. میری جان, میرے پاس لغت میں اس سے اچھا کوئی لفظ ہی نہیں تھا کہ جو میں استعمال کروں. وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے فخر کا مقام ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے 1,23,000 انبیاء میں 1,23,999 نبیوں میں اللہ نے صرف ہمارے نبی کو نور سے خلق کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے علماء سینہ تان کر یہ کہتے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نور سے پیدا کیا, ہمارا نبی نور ہے. میں سوچتا تھا کہ آخر وہ کون سے مولوی ہیں جو اپنے نبی کے ہی عظمت کا انکار کرتے ہیں, اپنے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں. نوجوان شاید نہیں پہنچے, ایک مثال دینے لگا ہوں. بھائی میرے والد ڈاکٹر ہیں, میرے بابا ڈاکٹر ہیں, میرے بابا کے 3 بیٹے ہیں, 3 میں سے ہم 2 بیٹے 2 بھائی ہم سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہمارے بابا ڈاکٹر ہیں, مگر جو تیسرے نمبر کا بیٹا ہے, نہیں پہنچا الہ آباد, جو 3 نمبر کا بیٹا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بابا ڈاکٹر ہیں. تو الہ آباد کے لوگ کہیں گے نا کتنا منحوس بیٹا ہے, اپنے باپ کی ہی عظمت کا انکار کرتا ہے. تو سوال پیدا ہوگا نا کہ کتنے منحوس یہ مسلمان ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی ہی عظمت کا انکار کرتے ہیں. میرے سمجھ میں بات تب آئی جب میں نے پوری حدیث پڑھی, تب میرے سمجھ میں بات آ گئی. اگر نبی فقط یہ کہہ کر
نبی نہیں، یہ بغض علی ہے۔ ہنس گیا ملا اور بہت برا پھنسا، اور اگر نہیں پھنستا تو ہم جیسے لوگ تو بیٹھے ہی ہیں پھنسانے کے لیے، پھنس گیا۔ اگر نبی کو نور مانا تو علی کو بھی نور ماننا پڑے گا۔ اگر نبی صرف خود کو نور کہتے، آیا بھائی شاید ہر مولوی مان لیتا، مگر نبی نے شرط لگا دی، اللہ نے میرے اور علی کے نور کو ایک ساتھ حل کیا۔ ہم دو حصے ہیں ایک نور۔ اب تو پھنس گیا کہ نبی کو نور مانا تو علی کو بھی ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ نبی سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ بات کرے بارہمت تیرا ہے کہاں، ایک صلوات پڑھیے اور محمد والا۔ علی کو بھی نور ماننا پڑے گا۔ آپ فرمائے انا وعلی من نور الواحد۔ میں آج سے تقریباً 9-10 سال قبل میں بھائی جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے ڈالٹن گنج، وہاں اسی کے قریب میں بستی میں جلسہ ہو رہا تھا، اور میری تقریر اسی عنوان پر چل رہی تھی، نور کے عنوان پر۔ اور تقریر کرتے کرتے میں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انا وعلی من نور الواحد۔ دیکھیے میرے جو بھی بھائی نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں، میری گزارش ہے میری طرف سے، آپ جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ خوبصورت نہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ ڈسپلین میں گفتگو ہو اچھا میں اس میں بولا میرے عالم جانے گیا انا والی من نور الواحد۔ اب میں نے یہ حدیث پڑھی، جلسہ ختم ہو گیا، دعا پوچھئے گا تو میں بتا دوں، لوکل اور اسپیشل امام میں فرق یہ ہے، لوکل امام اس کو کہتے ہیں جسے ملا امام بناتا ہے، اور اسپیشل امام وہ ہے جسے اللہ امام بناتا ہے۔ توجہ، فرق ہے نا۔ اب ان کو پتہ نہیں کیا بات چبھی اور کہاں پہ چبھی، وہ بہرحال اسٹیج پر آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے مائک پکڑ کر کہا کہ ابھی جو مولانا شبیر وارسی صاحب یہ پڑھ رہے تھے روایت، یہ حدیث انا و، آپ لوگ تھوڑا سامنے چلے آئے تاکہ پیچھے جانے والوں کو دشواری نہ ہو، کہ انا و علی من نور واحد، اس روایت کی ایک کو دلیل نہیں ہے۔ وداد بھائی یہ جھارکھنڈی لہجے میں انہوں نے کہا ایک کو دلیل نہیں ہے۔ تو بھائی یا تو ان کی قسمت خراب تھی کہ میں اسٹیج سے اترا نہیں تھا، اور یا میرے مولا کو اپنے اس نوکر سے جواب دلوانا تھا۔ میں نے مائک لیا اور لے کر کہا مولوی صاحب ایک کو نہیں، اگر 7 دلیل ابھی نہ دی تو مولویت چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا سنو، اہل سنت کے فقہ کے جو ائمہ اربعہ ہیں، یعنی 4 ائمہ، ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، اور دیکھیے ہم امام احمد بن حنبل کی ہم علی والے بہت تعظیم کرتے ہیں۔ عباس بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنیوں کے ائمہ اربعہ میں، فقہ کے اماموں میں یہ پہلا وہ امام ہے کہ جس نے مولا علی کا نام خلافت راشدہ کی فہرست میں شامل کیا۔ نہیں پہنچے آپ، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کی اکثریت جہالت کے اس دلدل پر کھڑی تھی کہ مسلمانوں کی اکثریت علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتی تھی، مسلمان علی کو خلیفہ راشد تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلا سنیوں کا امام ہے احمد بن حنبل، جس نے مولا علی کا نام خلافت راشدہ کی فہرست میں شامل کیا، اور ہم علی والے اس امام احمد بن حنبل کا اور زیادہ احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سنیوں کا فقہ کا وہ پہلا امام ہے جس نے یزید کو ڈکلیئر کافر کہا، اور خود بھی یزید پر لعنت کی اور دوسروں کو بھی لعنت کرنے کا حکم دیا۔ اچھا چلیے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ایک واقعہ بھی سنا دوں آپ کو۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے اپنے بابا امام احمد بن حنبل سے کہا کہ مجھے 20
سب سے افضل صحابہ کا نام لکھوائیے۔ تو انہوں نے ترتیب خلافت سے شروع کیا اور 20 صحابہ کا نام لکھوا دیا، اور 20 میں سے کہیں پر بھی مولا علی کا نام نہیں لکھوایا۔ تو بیٹا جو تھا وہ باپ سے کہنے لگا بابا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے دل میں مولا علی کا اتنا بغض بھرا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹا وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے 20 افضل صحابہ کا نام لکھوائیے، آپ نے 20 نام لکھوا دیے، اس میں کہیں پر بھی مولا علی کا نام نہیں لکھوایا۔ امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا بیٹا تم نے مجھ سے صحابہ کے نام پوچھے تھے، اہل بیت کا نام نہیں پوچھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تم نے مجھ سے صحابہ کا نام پوچھا، اہل البیت کا نام نہیں پوچھا، اور اہل البیت کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے صحابہ پہ۔ توجہ، اہل البیت ہیں، صحابہ در والے ہیں، اہل البیت گھر والے ہیں، نوکروں کا اولادوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، تو امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو انا والی من نور واحد، اس حدیث کو اپنی مستند ترین کتاب فضائل الصحابہ میں لکھا۔ امام احمد بن حنبل سے لے کر امام طبرانی صاحب معجم الکبیر اور صاحب معجم الاوسط نے اسے اپنی مستند کتاب میں لکھا۔ امام طبرانی سے لے کر امام حاکم نیشاپوری نے صاحب المستدرک علی الصحیحین نے اس حدیث کو لکھا۔ امام حاکم نیشاپوری سے لے کر امام جوینی تک صاحب فرائض السمتین نے اس روایت کو لکھا۔ امام جوینی سے لے کر امام خوارزمی تک نے اپنے مناقب میں لکھا۔ امام خوارزمی سے لے کر سید علی حمدانی تک، سید علی حمدانی سے لے کر شیخ سلیمان حنفی قندوزی تک، شیخ سلیمان حنفی قندوزی سے لے کر عبید اللہ امرتسری تک، عبید اللہ امرتسری سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی صاحب کوکب دری تک نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا۔ اب بیان کرنے کے بعد میں نے مولوی کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ اچھا اگر میں یہاں پر جوانوں سے پوچھوں، جوانوں آج کے دور میں انسان کی ایوریج ایج کتنی ہے، انسان کتنے سال جی رہا ہے؟ تو اگر ایوریج ایج کسی سے بھی پوچھیں گے تو ہر کوئی کہے گا مولانا آج کے زمانے میں کوئی 60 سال جی گیا تو جی گیا، ورنہ تو لوگوں کو جوانی میں موت آ رہی ہے، جوانوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہوا میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، گیس میں ملاوٹ، چاول میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، مسالوں میں ملاوٹ، سبزی میں ملاوٹ، پھل میں ملاوٹ۔ بھئی حیرت کی بات کیا ہے، جب ملاؤں نے حدیث میں ملاوٹ کر دی، شریعت میں ملاوٹ کر دی، روایت میں ملاوٹ کر دی، تو اناج میں ملاوٹ ہو گئی، تو حیرت کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا انسان بہت جی گیا تو 60 سال جی گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب 14 سال 60 سال میں، 14 سال تیرے بچپن میں گزر گئے، 26 سال تیری جوانی میں گزر گئی، 20 سال تیرے بڑھاپے میں گزر گئے، 60 سال کی عمر میں تیرے پیر قبر میں لٹک گئے۔ میں نے کہا 14 سال کا بچپنا، 26 سال کی جوانی اور 20 سال کا بڑھاپا لے کر اسے مٹانے چلا ہے جو تیرے باپ آدم سے بھی پہلے تھا، جس کا نور تیرے بابا آدم سے بھی پہلے تھا۔ امام احمد بن حنبل کے فضائل الصحابہ میں حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا۔ یعنی پھر مجھے جملہ دہرانے دو، اس کا مطلب یہ ہے زمین نہ تھی علی تھا، آسمان نہ تھا علی تھا، سورج نہ تھا علی تھا، جنت نہ تھی علی تھا، فرشتے نہ تھے علی تھا، کتابیں نہ تھی علی تھا، الفاظ نہ تھے علی تھا، حروف نہ تھے علی تھا، ادب نہ تھا علی تھا، لٹریچر نہ تھا علی تھا۔ ارے میرے کچھ سنی بھائی بھی سن رہے ہوں گے، اکثر
زیادہ میرے سنی بھائیوں کو ملا تانا دیتا ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں کی درگاہوں میں آج بھی ایک نعرہ لگتا ہے. وہ نعرہ کیا ہے؟ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. تو ملا تانا دے کر کہتا ہے پہلا نمبر نہ کہو، علی کا چوتھا نمبر ہے. میں نے کہا مولویو یہ بحث کرنا بند کرو کہ علی کا پہلا نمبر یا چوتھا نمبر، وجہ یہ ہے کہ نمبر نہ تھا، علی تھا. نمبر کے اعداد و شمار میں وہ آئے جو اعداد و شمار کے بعد خلق ہوا ہو. جب علی تھا نمبر نہ تھا. توجہ عزیزان گرامی، تو اللہ نے صاف کر دیا کہ نور کے بغیر کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے میرے آقا نے حدیث ثقلین میں ارشاد فرمایا میرے جیسے طالب علم کے پاس اس حدیث کے 55 حوالے ہیں، اور وہ سارے اہل سنت کے حوالے ہیں، اور وہ بھی اس زمانے کے علماء نے یہ کتابیں لکھی جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. 55 جتنے ہیں میرے پاس اتنے حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں. جب لینا ہو جس کو لینا ہو لے سکتا ہے. اس میں سے میں 2 بڑے حوالے پیش کر دیتا ہوں. اہل سنت میرے بھائیوں میں قرآن کے بعد 6 کتابیں سب سے بڑی ہیں، اور اس کے پہلے ان لوگوں نے صحیح لکھ دیا. تو بھائی ظاہر بات ہے صحیح کتابوں میں تو کچھ غلط ہو نہیں سکتا ہے. اور اس میں سے 2 بڑی کتابیں ہیں صحیح مسلم پہلا حوالہ. اور دیکھو الہ آباد والوں جو صحیح مسلم کو نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں ہو سکتا. ہاں جو صحیح مسلم کو نہ مانے صحیح مسلم کیسے ہوگا بھائی. دوسرا حوالہ صحیح ترمذی. اب اسی آیت کی روشنی میں، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا میری حدیثوں کو آیات قرآنی سے ملا کر دیکھنا، اگر مطابقت رکھے تو میری حدیث تسلیم کر لینا، ورنہ کبھی میرے حدیث میں اور آیات قرآنی میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہا ہے نور اور کتاب کو نازل کیا، اور میرے آقا فرما رہے انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 ثقل 2 وزن چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت میرے اہل بیت ہے. یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، میرے بعد جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر آ کر مجھے روز محشر ملاقات کریں گے. یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. تو ایک بات تو طے ہے کہ نور کے بغیر کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی. یعنی اگر کھلے الفاظ میں کہوں تو اہل البیت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایک واقعہ سنا دوں دلیل کے طور پر اور انشاءاللہ اپنی تقریر میں سمیٹ دوں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. عباسی بادشاہ کی حکومت ہے. اب مجھ سے نام مت پوچھئے گا اس لیے کہ ہم علی کے ذاکر ہیں. ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں. ناموں میں الجھانا مقصد نہیں ہے. تاریخ میں سب کچھ موجود ہے، جائیے دیکھیے تلاش کیجئے. 6 امام کے دور میں کس عباسی بادشاہ کی حکومت تھی. عباسی بادشاہ کی حکومت ہے. دربار سجا ہوا. میری طرف جوانوں ممکن ہے میں اپنے علم پر مجھے غرور نہیں ہے مگر نجف کے در سے جو کچھ بھیک ملا ہے اس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، لہذا ہمیں تن گوش ہو کر سنیں. عزیزان گرامی، عباسی بادشاہ کے دور میں دربار سجا ہوا ہے اور سارے درباری ملا بیٹھے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے درباری ملاؤں کا مزاج کیا ہوتا ہے. اگر میں بالکل ادبی الفاظ میں کہوں تو درباری ملا اکثر حرام خور ہوتے ہیں. بس اس سے زیادہ میں اور کھل کر نہیں بیان کر سکتا. اکثر حرام خور ہوتے ہیں. توجہ، اس لیے کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ حکومت کے ہر غلط کام کو اپنے فتوے کے ذریعہ پروٹیکٹ کرنا، جو کہ
نجدی زمانے میں ہوا یا شاہ سعود کے زمانے میں، یہی تو ہوا بھائی. معاہدہ جو کروایا گیا محمد بن عبد الوہاب نجدی اور شاہ عبد العزیز کے درمیان، وہ یہی نا کہ بھائی یہ غلط کام کریں گے آپ فتووں کے ذریعہ ان کو پروٹیکٹ کیجیے گا. وہیں سے تو وہابیت کی بنا پڑی. جائیے تاریخ نجد و حجاز پڑھیے. بہرحال اتنا زیادہ ڈیپ نہیں کہنا مجھے. تو درباری ملا بیٹھے تھے. اب اسی دربار میں ایک عیسائی عالم آیا، ایک عیسائی پادری عالم آیا، اور اس نے آنے کے بعد کہا بادشاہ سے کہ میں تیرے دربار میں ایک سوال لے کر آیا ہوں اور مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے، اور اس سے مجھے تمہارے دین کی حقانیت کا پتہ چلے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ کتاب جسے تم اللہ کا کلام کہتے ہو قرآن مجید، یہ کلام اللہ ہے بھی کہ نہیں، یا تمہارے ان خود ملاؤں نے اس کو گڑھ رکھا ہے. تو بادشاہ نے کہا سوال کرو. وہ عیسائی عالم نے کہا سوال تو کرنا ہے مگر تم سے نہیں، تمہارے دربار کے ملاؤں سے کرنا ہے جو عرصے سے تمہارے نوالے توڑ رہے ہیں. تو بادشاہ نے اشارہ کیا، ہاں بھیا یہ سوال کرنا چاہتا ہے، آپ لوگوں کو جواب دینا. اب سنیے گا نا عزیزان گرامی، بڑا اہم واقعہ ہے اور اگلے سال تک یاد رہے گا. اس عیسائی عالم نے درباری ملاؤں کو مخاطب کیا اور خود مخاطب ہوا اور خطاب کر کے کہا کہ تمہارا خدا اس قرآن میں جسے تم اللہ کا کلام مانتے ہو، اس کے سورہ آل عمران میں تمہارا خدا یہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم الا اللہ تاویلہ وما راسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اب پوری آیت کی تلاوت کر کے اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں. تو سارے ملاؤں نے کہا ہاں یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس نے کہا کہ اب میں سورہ ہود کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد اس نے سورہ ہود کی آیت پڑھی. وہی تمہارا خدا جو اس آیت میں یعنی سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں. تو جن کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھی ہے، وہ محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہ آیتوں کو لے لیتے ہیں تاکہ اس کے غلط مطالب زمانے کے سامنے پیش کر سکیں اور اپنا کچھ دنیاوی مقصد حاصل کر سکیں. تو تمہارا خدا کہتا ہے سورہ آل عمران میں کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ ملاؤں نے کہا ہاں آیت ہے، ہمارا خدا ایسا کہتا ہے سورہ آل عمران میں. پھر اس عیسائی عالم نے سورہ ہود کی تلاوت کی. اس نے کہا کہ وہی اللہ تمہارا جو اس آیت میں آل عمران میں کہتا ہے کہ اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، وہی تمہارا خدا سورہ ہود میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. وہ اللہ تمہارا اللہ کہتا ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے اس کی پوری تمام آیتیں محکم ہیں، یہ پوری کتاب محکم ہے. کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ تو سارے ملا کہنے لگے ہاں ہاں یہ بھی قرآن کی سورہ ہود کی آیت ہے. تو وہ عیسائی عالم نے کہا میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. پھر اس نے سورہ زمر کی آیت پڑھی. کہا وہی اللہ تمہارا سورہ زمر میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، بے شک ہم نے یہ بہترین کتاب نازل کی ہے جو پوری کی پوری متشابہ ہے، یعنی جس کی تمام آیتیں متشابہ ہیں. اب کہنے لگا کیا یہ بھی قرآن کی آیت ہے؟ اب وہ سارے مولوی کہنے لگے ہاں یہ بھی قرآن کی آیت ہے.
پھر اس عیسائی عالم نے ایک اور آیت کی تلاوت کی، کہا وہی تمہارا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تمہارا اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے، یعنی اس میں اختلاف ہی اختلاف ہوتا۔ کیا یہ بھی قرآن کی آیت ہے؟ سارے ملا کہنے لگے ہاں یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ کہ آپ یہ بتاؤ تمہارا خدا جھوٹ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، تمہارا خدا کہتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہ پایا جاتا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہی اختلاف ہوتا۔ کہا بے شک اللہ نے کہا ہے، کہا مگر اس قرآن میں اختلاف تو ہے۔ سورہ آل عمران میں تمہارا خدا کہتا ہے اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، وہی خدا سورہ ہود میں کہتا ہے یہ پوری کتاب محکم ہے، وہی خدا سورہ زمر میں کہتا ہے پوری کتاب متشابہ ہے، تو اس میں تو اختلاف ہی اختلاف ہے۔ تمہارا خدا تو ایک بات پہ ٹکتا ہی نہیں۔ اب کیا جواب ہوگا؟ اب یہ سارے ملا حیرت سے چہرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے کہا جواب دو۔ ملا نے کہا آج نہیں، ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم دیجئے، ایک دن کی مہلت دیجئے، ہم سب مل کر اس کا مدلل جواب تیار کریں گے اور کل آ کر جواب دیں گے۔ بادشاہ نے ایک دن کا ٹائم دیا، مہلت دی، ایک دن 24 گھنٹے تمام ہوئے۔ دوسرے دن دربار سجا، عیسائی عالم وقت سے پہلے آ کر بیٹھ گیا۔ درباری ملاؤں کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ اب جیسے ہی آئے عیسائی عالم کھڑا ہو گیا، کہا جواب دو میرے سوال کا۔ بادشاہ کہنے لگا ملاؤں سے جواب دو۔ سنیے گا، ملاؤں نے مل کر کہا کہ ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عیسائی کی گردن اڑا دو۔ ہائے ہائے ہائے، اس کی گردن قلم کر دو، اس کا سر کاٹ دو، یہ ہمارے دین میں فتنہ پیدا کر رہا ہے، یہ نوجوانوں کے عقیدوں کو متزلزل کر رہا ہے، اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اب یہ عیسائی عالم کھڑا ہوا، کہا مجھے یہی توقع تھی تم لوگوں سے کہ تم ایسی ہی کچھ بات کرو گے۔ اس نے بادشاہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا بے شک میری گردن اڑا دو، مگر میں نے تیرے دربار میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کتاب اللہ نہیں ہے۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کے بغل میں وزیر بیٹھا تھا، اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ دیکھو یہ ان ملاؤں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ اس کا جواب دے، اگر قرآن کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ صرف وارث قرآن ہی دے سکتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وارث قرآن دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا تم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ کہا ایک وارث قرآن اب بھی مدینے میں موجود ہے، فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط لکھو اور ان کو مدد کے لیے بغداد بلاؤ۔ اب اس بادشاہ نے خط لکھا امام آپ کے نانا کے دین پر آفت آ پڑی ہے، قرآن کو چیلنج کیا ہے عیسائی عالم نے، کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، آپ آئیے مدد کرنے کے لیے، اپنے نانا کے دین کی اور کلام اللہ کا دفاع کیجئے۔ امام کو خط ملا، امام نے دوش پہ ردا ڈالی، ایک مرتبہ قصد سفر کیا، امام بغداد پہنچے، پھر سے دربار سجایا گیا، سارے ملا بیٹھے، عیسائی عالم بھی آیا۔ اب اسی بادلوں کے بیچ میں ایک سورج نمودار ہوا، امامت کا سورج، میرا امام دربار میں آیا۔ اب بادشاہ کہنے لگا ان سے سوال کر۔ اب وہ عیسائی عالم مخاطب ہوا کہ آپ کا اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم الا اللہ تاویلہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ کیا یہ قرآن کی
کی آیت ہے؟ امام نے کہا بے شک ہے۔ کہا آپ کا اللہ کہتا ہے اس قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ امام نے کہا بے شک آیت ہے۔ اس نے سورہ ہود کی تلاوت کی۔ آپ کا اللہ سورہ ہود میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی ساری آیتیں محکم ہیں۔ امام نے کہا بے شک یہ بھی آیت ہے۔ اس نے تیسری آیت کی تلاوت کی سورہ زمر کی۔ کہا آپ کا وہی اللہ سورہ زمر میں کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، ہم نے بہترین کتاب نازل کی ہے جو پوری کی پوری متشابہ ہے۔ کہا یہ بھی بے شک اللہ کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اس نے کہا آپ کا اللہ قرآن میں کہتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہی اختلاف ہوتا۔ امام نے کہا بے شک میرا اللہ سچ کہتا ہے۔ اس نے کہا اختلاف تو ہے، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا وجہ یہ ہے کہ جو تیرے جیسے غیر مسلم ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ان کے لیے پوری کتاب متشابہ ہے، اور وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں، اور ہم جو وارثان قرآن ہیں ہمارے لیے سارا قرآن محکم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے لیے ساری کتاب محکم ہے۔ اب یہ لاجواب ہو کر ایک مرتبہ جھجلا گیا، اور جھجلا کر یہ عیسائی عالم کہنے لگا مگر مجھے یہ بتائیے کہ وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، ضرورت کیا تھی اللہ کو کہ ایسی کتاب میں محکم آیات رکھے اور ساتھ میں متشابہ آیتیں بھی رکھے؟ امام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں محکم کے ساتھ متشابہ آیات صرف اس لیے رکھے ہیں کہ قیامت تک لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے ہم آل محمد کی ضرورت محسوس ہوتی رہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس قرآن میں ساری آیات متشابہ ہوتی تو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے، اور اگر ساری آیات محکم ہوتی تو لوگ اہل البیت کو چھوڑ دیتے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے ساتھ وارثان قرآن کی اہمیت بتائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ وقت کے ظالم و جابر حاکم نے یہ چاہا کربلا میں کہ عطرت اطہار کو قرآن سے جدا کر دے، مگر زمانے نے دیکھا کہ یزید نے یہ سوچا کہ شاید حسین کا سر کاٹ دیا تو ہم قرآن کو اہل البیت سے جدا کر سکتے ہیں، مگر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کٹے ہوئے سر نے نیزے پر تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ تم ہمارا سر کاٹ سکتے ہو مگر ہمیں کلام اللہ سے جدا نہیں کر سکتے۔ حاضران گرامی، آج سفر کی پہلی تاریخ ہے۔ جس محرم کا انتظار تھا وہ محرم گزر گیا۔ کچھ دنوں میں چہلم آ جائے گا۔ آج اس عزاخانے میں کتنی رونق ہے، پر کل اسی وقت آپ آئیے گا اسی عزاخانے میں آپ کو یہ رونق نظر نہیں آئے گی۔ کچھ دن بچے ہیں عزاداروں، سیدہ کو ان کے بچوں کا پرسان ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام میں آؤ۔ سیدہ آپ سے کچھ نہیں چاہتی، وہ تو صرف دو آنسوؤں کے لیے فرض ادا پر آتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے عزاداروں کہ فاطمہ تنہا نہیں آتی، پہلے ایک زندان میں جاتی ہے، ایک 4 سال کی بچی کو ساتھ لیتی ہیں، اس بچی کو لے کر اس فرش ادا پر آتی ہیں،
جب وہ بچی آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے نا تو اپنی دادی سے کہتی ہے دادی جان میرے یہ بابا کے عزادار کربلا میں کہاں تھے؟ دادی اگر یہ کربلا میں ہوتے تو مجھے تماچے نہ مارے جاتے۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو آج اس بچی کا تابوت اٹھنا ہے۔ آپ اپنے اپنے گھروں سے آئے ہوں گے نا، آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی، اللہ نے جن کو بیٹی نہیں دی خدا ان کو بیٹی دے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، باپ کی لاڈلی ہوتی ہے۔ جب کوئی باپ اپنے گھر سے باہر جاتا ہے تو بیٹی اپنے باپ سے پوچھتی ضرور ہے بابا جا رہے ہو واپس کب آؤ گے؟ عزادارو کربلا میں بھی ایک بابا جب جا رہا تھا تو اس کی بیٹی نے دامن تھام کر یہی کہا تھا بابا واپس کب آؤ گے؟ بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں زیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا یا شہ ابرار، اچھا جو اب جلد آنے کا نہ کیجیے گا اقرار، مر جائے گی رو رو کے تڑپ کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو باپ کی جانی، دیتی ہو کچھ عباس کو پیغام زبانی، دودے ہے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ارے ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو سکینہ نے کہا بابا جا رہے ہو بابا، جاتے جاتے میری ایک خواہش پوری کرتے ہوئے جاؤ۔ ایک نفسیاتی جملہ کہتا ہوں، ایک بیٹی اپنے باپ سے کچھ مانگتی ہے نا تو اگر باپ کے بس میں ہو تو جی چاہتا ہے پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دے۔ ہاں یہ کربلا کا غریب باپ سکینہ سے کہتا بیٹی اس غربت میں تیرا باپ تجھے کیا دے گا؟ بیٹی حسین کی تھی، بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا؟ سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا۔ کہ سکینہ تو پھر کیا چاہیے گا بابا؟ سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا، ارے جانے سے پہلے ایک آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا دو۔ عزادارو کربلا کی گرم زمین پر نبی کا نواسا لیٹ گیا، آجا میری سکینہ۔ حضرت من اللہ۔ عزادارو حسین رخصت ہوئے، سجدہ آخر کیا، سر اٹھا نہیں اٹھایا گیا۔ اس بچی نے جب پہلی مرتبہ باپ کا سار نوکے نیزہ پر دیکھا تو بچی کی چیخ نکل گئی، مگر اس بچی کو کیا پتا تھا کوئی اسے یتیمی کا پرسہ نہیں دے گا۔ ارے شمر لعنتی آیا، بالوں کو پکڑا، چہرے پر تماچے، کانوں کے گوشوارے نوچ لیے، ارے بابا کا چہرہ دیکھا، سکینہ کہنے لگی بابا کیا نانا کی امت میں یتیموں کو تماچے؟ اجرکم من اللہ۔ عزادارو آپ کو پتا ہے جب آپ کے مولا سجاد سے پوچھا گیا نا امام سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، سجاد نے 3 مرتبہ کہا شام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے کہا مولا اکبر کے سینے پہ برچھی تو کربلا میں لگی، اصغر کا گلا کربلا میں نہر ہوا، قاسم کربلا میں تقسیم ہوا، مولا شام میں کیا ہوا؟ میرا مولا کہتا ہے تو نے انصاف نہیں کیا،
بچی کھانا ہماری وراثت ہے، راہ خدا میں سر کٹانا ہماری وراثت ہے، مگر ماں بہنوں کا پسے گردان ہاتھ بندھے غیر محرموں کے بازاروں میں۔ حضرت من اللہ عزادارو، سجاد کہتے سنو گے منہال، جب شام کے بازار میں ہمارا قافلہ پہنچا تو اس سے پہلے ہمیں ذرا سی مہلت دی گئی کہ ہم آل محمد بیٹھ جائیں۔ ارے عرصے پیدل چلتے چلتے ہم تھک چکے تھے، بڑی مدت کے بعد ہم بیٹھے تھے۔ ارے ہم جیسے ہی بیٹھے منہال میرے پیروں میں آبلے تھے، آبلوں میں کانٹے تھے۔ ارے میری سکینہ، میری ننھی بہن میرے قریب آئی، میرے پیروں سے کانٹے نکالنے لگی، میں خون کے آنسو رونے لگا۔ منہال نے کہا مولا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا منہال میرے پیروں میں جو کانٹے تھے وہ تو سکینہ نکال رہی تھی، مگر سکینہ کے پیروں میں جو کانٹے تھے ارے نکالنے والا عزادارو سنیں گے آپ، میں نے سارا بازار چھوڑ دیا، سارے بازار کے مصائب چھوڑ دیے۔ عزادارو جب دربار میں آل محمد کا قافلہ گیا، ارے 12 گلے ایک رسی، درمیان میں ظالموں نے سکینہ کو باندھا، اس لیے کہ بیویاں لمبے قد کی تھی۔ ظالم یہ چاہتے تھے جب بیویاں چلے تو سکینہ کو پھانسی لگا۔ حضرت من اللہ عزادارو، رسول کی نوازیاں گھٹنوں کے بال ظالم کے دربار میں ایک مرتبہ کھڑا کیا گیا۔ ایک مرتبہ یزید نے شمر سے پوچھا، شمر ان میں سے وہ بچی کون ہے جسے حسین اپنے سینے پر سلاتا تھا؟ عزادارو اللہ تمہاری بیٹیوں کو وہ دن نہ دکھائے جو دربار میں حسین کی بچی نے دیکھا۔ سنو گے، ظالم نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا۔ عزادارو ایک مرتبہ یزید نے سکینہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا تیرا نام کیا ہے؟ عزادارو بچی نے جواب نہیں دیا۔ یزید نے دوسری مرتبہ پوچھا، میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں۔ سکینہ خاموش کھڑی رہی۔ ارے ایک مرتبہ یزید نے شمر کو دیکھا، کہا شمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے۔ عزادارو علامہ مازندرانی لکھتے ہیں اللہ جانے شمر کے ہاتھوں میں کیا تھا۔ ایک مرتبہ موڑا، بچی کے پاس گیا، سکینہ کے بالوں کو پکڑا، ارے دربار میں بچی کو اجرک من اللہ۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا میری بہن مر جائے گی، میری سکینہ کو کوئی بچائے، میری سکینہ مر جائے گی۔ یزید نے کہا یہ مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ مولا سجاد کہتے تو نے دیکھا نہیں میرے بہن کے گلے میں رسی باندھی ہے۔ اجرک من اللہ۔ مولا نے کہا ذرا اس کی رسی ڈھیلی کروا دے۔ ظالم نے حکم دیا، سکینہ کے گلے سے رسی کھولی گئی۔ عزادارو سنو گے، رسی تو کھل گئی مگر گردن سے خون کا فوارہ۔ اجرک من اللہ۔ بس 2 منٹ میں نے مصائب تمام کر دیے۔ عزادارو ایک مرتبہ یزید نے سکینہ کو قریب بلایا، سکینہ نے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ مولا سجاد نے اشارے سے کہا میری بہن جا ورنہ یہ پھر مارے گا۔
ازادارو بچی سہم سہم کر ظالم کے سامنے بڑھنے لگی. اللہ کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے کہ بڑے دربار میں کوئی شرابی اس کے بہن کو اجرکم اللہ. ہاں ازادارو بچی سہم سہم کر یزید کے قریب پہنچی. ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے تو ہی وہ سقینہ ہے, تو ہی وہ سکینہ ہے جسے حسین سینے پر سلاتا تھا. سکینہ نے کہا ہاں میرا بابا مجھے سینے پر سلاتا تھا. جب مجھے بھوک لگتی تھی میرا بابا مجھے زانوؤں پر بیٹھا کر تازے خرمے کھلاتا تھا. ارے ظالم نے کہا خرمے کھائے گی. سکینہ نے بھیا کا چہرہ دیکھا. سجاد نے اشاروں سے بولا سکینہ ہاں بول. بچی نے گردن ہلایا, گردن کو ایک مرتبہ. ارے ظالم نے ہاتھوں کا اشارہ کیا. دربار میں ایک برتن میں ارے تشت لایا گیا. ازاداروں تشت پر رومال ڈھکا تھا. ظالم نے سکینہ کو کہا سکینہ ارے رومال ہٹا خرمے کھا. ازاداروں قیامت ہو گئی. بچی نے رومال کو ہٹایا. ارے خرمے نہیں تھے, حسین کا کٹا سر. ارے بچی نے سر پہ سر رکھ دیا. بابا میرے بابا. سکینہ پہ ماں دے ہماری سکینہ کو نیند آ گئی ہے. یہ کہتی تھی ابو رے سکینہ پہ ماں دے ہماری سکینہ کو نیند آ گئی ہے. اندھیروں کے زندہ میں تھی بے قراری. نہ اظہار کرتی تھے کچھ غم کی مارے. اندھیروں کے زندہ میں تھی بے قراری. نہ اظہار کرتی تھے کچھ غم کی مارے. اجل گلے سے لگایا جو بڑے گئے ہماری سکینہ کو نیند آ گئی ہے. نہ راتوں کو سوتی تھی نیند اڑ گئے تھے. مسلسل کئی روز سے رو رہے تھے. نہ راتوں کو سوتی تھی نیند اڑ گئی تھی. مسلسل کئی روز سے رو رہے تھے. خدا جانے چین گیا کیوں گئے ہماری سکینہ کو نیند آ گئی ہے. تھی پشت کی زخمی لہو جم گیا تھا. وہ کرتا لہو میں جو چپکا ہوا تھا. تھی پشت کی زخمی
لہو جم گیا وہ کرتا لہو میں جو چپکا ہوا تھا وہی خون راج کرتا پہنے گئے ہماری سکینہ کو نیند آ گئی ہے سکینہ تو سوئے جنا چل بسے تھے منور زندہ تھے مگر مامتا تھے سکینہ تو سوئے جنا چل بسے تھے منور زندہ تھے مگر مامتا تھے یہی کہہ کہ مارو رہی تھی لہے دل پر ہماری سکینہ کو نیند آ گئی ہے یہ کہتی تھی ابو سکینہ پہ مان دے ہماری سکینہ کو